اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عورت گوہر ہستی، یہ ایک ایسی کتاب ہے کہ جو اسلامی معاشرے میں عورت کے مقام اور اس کی اہمیت پر روشنی ڈالتی ہے۔ اس کتاب کے مصنف آیت اللہ سید علی خامنائی، جنہوں نے عورت کی عظمت، اس کے حقوق اور اس کے معاشرتی کردار کو بے مثال طریقے سے بیان کیا ہے۔ اس کتاب میں نہ صرف اسلامی تعلیمات کی روشنی میں عورت کی فطری خصوصیت اور ذمہ داریوں کا تذکرہ ہے، بلکہ اس کی عظمت کو عالمی سطح پر تسلیم کروانے کی کوشش کی گئی ہے۔ انشاءاللہ کہ اس آڈیو میں آپ کو اس کتاب کے اہم نکات اور اس کے پیغامات تفصیل سے بیان کیے جائیں گے۔ آئیے اس آڈیو میں ہم عورت کی اہمیت اور اس کی حقیقت کو بہتر طریقے سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کتاب کو شروع کرنے سے پہلے میں ایک کمنٹ موصول ہوا تھا، کافی ٹائم پہلے کی بات ہے، کہ جس میں کہا گیا تھا کہ خواتین کے لیے، وومنس کے لیے کوئی ایسی کتاب، کوئی ایسا دستور العمل کہ جو اسپیشلی ہاؤس وائفس ہیں کہ وہ اپنی زندگی میں کون سی راہ اپنائیں، کیونکہ انہوں نے بک مینشن نہیں کی تھی۔ تو میں کوئی اتھینٹک بک ڈھونڈ رہی تھی اور اتفاق سے کہ بیچ میں ظاہری بات ہے ریکارڈنگ دوسری کتابوں کی بھی ہو رہی تھی، جیسے کہ منازل آخرہ ہے، اور اس کے علاوہ بھی 2-3 کتابیں اور تھیں۔ اس کے بعد میرے سامنے ایک کتاب آئی اور مجھے لگا کہ حقیقتاً یہ وہ کتاب ہے کہ جس کو مجھے پڑھنا چاہیے۔ تو آپ کا میں بہت دل سے شکر گزار ہوں کہ بہت اچھے موضوع کی طرف آپ نے نشاندہی کی، کیونکہ میرے سننے والوں میں مرد حضرات بھی موجود ہیں۔ تو عورت ذات ہر کسی کے ساتھ منسلک ہے، ماں کی شکل میں، بہن کی شکل میں، بیٹی کی شکل میں، بیوی کی شکل میں، اسی طرح خالہ، پھوپھی، یہ سب خواتین ہی ہیں۔ تو ان کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ کیونکہ مرد کی ایک اپنی اہمیت ہے، ہر کسی کی اہمیت اپنی جگہ پر ہے۔ بہرحال چلتے ہیں اس کتاب کی طرف، اور دوبارہ سے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ کتاب ہے عورت گوہر ہستی۔ اس کا پہلا باب ہے مغرب اور خواتین۔ دریچہ مغرب اپنی تاریخ کے مختلف ادوار میں خواتین کے بارے میں شدید قسم کے افراد کا شکار رہا ہے، اور اب اس مسئلے میں تفرید کی سیاہ گھٹاؤں نے اسے آ گھیرا ہے۔ ہم بہت دور کی بات نہیں کر رہے، اقتصادی، اجتماعی اور تحصیل علم کے مسائل میں حقوق نسواں کو کبھی رسمی نگاہ سے نہیں دیکھا گیا، اور وہ ظلم و ستم کا نشانہ بنتی رہی۔ آج جبکہ مغربی تمدن کی اوج کا زمانہ ہے، تو خواتین اور نوجوان لڑکیوں پر جنسی تشدد کے نتیجے میں پیدا ہونے والی مشکلات، گھرانے میں عدم تربیت اور عدم محبت کے بحران، اور حقوق نسواں کے کھوکھلے نعروں نے مغربی معاشرے کا جنازہ نکال دیا ہے۔ مرد اور خواتین کی باہمی تعلقات میں آزادانہ میل ملاپ اور لابالی پن، مردوں کی لذت اور شہوت کی تکمیل کے لیے خواتین کا وسیلہ بننا، خواتین کا فضول خرچی، عیش پرستی اور زینت پرستی کی دوز میں شریک ہو جانا، عریانی، بے پردگی، برائیوں کا عام ہونا، مردوں کی جنسی آزادی اور حقوق نسواں کے بارے میں مرد اور خواتین کے درمیان اختلاف ان جملہ اجتماعی اور ثقافتی اختلاف میں سے ہے کہ جس نے مغرب کو تباہی کے دہانے پہ لا کھڑا کیا ہے۔ دنیا کے انسان اور مسلمان ان ظلم و ستم کی وجہ سے مغربی ثقافت کو عدالت کے کٹہرے میں لے آئے ہیں، اور مغرب کو اب ملامت اور سرزنش کا نشانہ بننا چاہیے۔ اس کی پہلی فصل ہے خواتین اور گھرانے کے بارے میں مغرب کا افراط و تفریط۔ مغربی ادب میں عورت کی مظلومیت، سب سے پہلے مغربی معاشرے کی مشکلات اور مغربی ثقافت کے بارے میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں، اور اس کے بعد اسلام کی نظر بیان کروں گا۔ اہل مغرب عورت کی شناخت اور صنف نازک سے برتاؤ میں افراط اور تفریط کا شکار رہے ہیں۔ بنیادی طور پر عورت کے بارے میں مغرب کی نگاہ دراصل غیر متوازن اور عدم برابری کی نگاہ ہے۔ آپ مغرب میں لگائے جانے والے نعروں کو ہی ملاحظہ کریں۔ یہ کھوکھلے نعرے ہیں، حقیقت سے کوسوں دور۔ ان نعروں سے مغربی ثقافت کی شناخت ممکن نہیں، بلکہ مغربی ثقافت کو ان کے ادب میں تلاش کرنا چاہیے۔ جو لوگ مغربی ادب، یورپی معاشرے کے اشعار، ادبیات، ناول، کہانیاں اور اسکرپٹ سے واقف ہیں، وہ جانتے ہیں کہ مغربی ثقافت میں
قبل از قرون وسطیٰ کے زمانے سے لے کر اس صدی کے آخر تک عورت کو دوسرا درجہ دیا گیا ہے۔ جو فرد بھی اس حقیقت کے خلاف دعویٰ کرتا ہے وہ حقیقت کے خلاف بولتا ہے۔ آپ شیکسپیئر کے ناول کو دیکھیں اور ملاحظہ کریں کہ اس ناول میں اور بقیہ مغربی ادب میں صنف نازک کو کن خیالات، کس زبان، کس نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ مغربی ادب میں مرد عورت کا سردار، مالک اور صاحب اختیار ہے، اور اسے ثقافت کی بعض مثالیں اور آثار آج بھی باقی ہیں۔ آج بھی جب ایک عورت مرد سے شادی کرتی ہے اور اپنے شوہر کے گھر میں قدم رکھتی ہے تو حتیٰ اس کا خاندانی نام یا اس کے اصلی نام کے ساتھ جو اس کا دوسرا نام ہوتا ہے وہ تبدیل ہو جاتا ہے۔ اب اس کے نام کے ساتھ شوہر کا نام لیا جاتا ہے۔ عورت جب تک شادی نہیں کرتی وہ اپنے خاندانی نام کو ہی اپنے نام کے ساتھ استعمال کرتی ہے، لیکن جب وہ شوہردار ہو جاتی ہے تو عورت کا خاندانی نام مرد کے خاندانی نام میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ یہ ہے اہل مغرب کی رسم، لیکن ہمارے ملک میں نہ تو یہ رسم کبھی تھی اور نہ آج ہے۔ ہمارے معاشرے میں عورت اپنے خاندان یعنی میکے کے تشخص کو اپنے ساتھ شادی کے بعد بھی محفوظ رکھتی ہے۔ یہ مغرب کی قدیم ثقافت کی نشانی ہے کہ مرد عورت کا آقا اور مالک ہے۔ یورپی ثقافت میں جب ایک عورت اپنے تمام مال و منال کے ساتھ شادی کرتی تھی اور شوہر کے گھر میں قدم رکھتی تھی تو نہ صرف یہ کہ اس کا جسم مرد کے اختیار میں ہوتا تھا بلکہ اس کی تمام ثروت دولت اس کے باپ اور خاندان کی طرف سے جو اس کو ملتی تھی شوہر کے اختیار میں چلی جاتی تھی۔ یہ وہ چیز ہے کہ جس کا انکار خود اہل مغرب بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ مغربی ثقافت کا حصہ ہے۔ مغربی ثقافت میں جب عورت اپنے خاوند کے گھر میں قدم رکھتی تھی تو در حقیقت اس کے شوہر کو اس کی جان کا بھی اختیار ہوتا تھا۔ چنانچہ آپ مغربی کہانیوں، ناولوں اور یورپی معاشرے کے اشعار میں ملاحظہ کریں کہ شوہر ایک اخلاقی مسئلے میں اختلاف کی وجہ سے اپنی بیوی کو قتل کر دیتا ہے، کوئی بھی اسے سرزنش نہیں کرتا۔ اسی طرح ایک بیٹی کو بھی اپنے باپ کے گھر میں کسی قسم کے انتخاب کا کوئی حق حاصل نہیں تھا۔ البتہ یہ بات ضرور ہے کہ اسی زمانے میں مغربی معاشرے میں مرد و خواتین کا طرز زندگی ایک حد تک آزاد تھا، لیکن اس کے باوجود شادی کا اختیار اور شوہر کا انتخاب صرف باپ کے ہاتھ میں تھا۔ شیکسپیئر کے اسی ناول میں کہ جو کچھ آپ دیکھیں گے وہ یہی کچھ ہے کہ ایک لڑکی کو شادی پر مجبور کیا جاتا ہے، ایک عورت اپنے شوہر کے ہاتھوں قتل ہوتی ہے، اور آپ کو ایک ایسا گھر نظر آئے گا کہ جس میں عورت سخت دباؤ میں گھری ہوئی ہے۔ غرض جو کچھ بھی ہے وہ اس قسم کا ہے۔ یہ ہے مغربی ادب اور ثقافت۔ موجودہ نصف صدی تک مغرب کی یہی ثقافت رہی ہے۔ البتہ 19ویں صدی کے اواخر میں وہاں آزادی نسواں کی تحریکیں چلنی شروع ہوئی ہیں۔ یورپی عورت کی آزادی کے خود غرضانہ مادی عوامل۔ محترم خواتین اور خصوصاً جوان لڑکیاں کہ جو اس مسئلے میں فکر کرنا چاہتی ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ بھرپور توجہ کریں۔ سب سے اہم نکتہ یہ ہے کہ جب یورپ میں خواتین کا حق مالکیت معین کیا گیا، جیسا کہ یورپی معاشرتی ماہرین کی تحقیقاتی سروے رپورٹ سے پتہ چلتا ہے، وہ اس لیے تھا کہ مغرب میں صنعت اور جدید ٹیکنالوجی کی آمد کے زمانے میں کارخانوں اور ملوں نے رونق حاصل کر لی تھی اور انہیں مزدوروں کی سخت ضرورت تھی، مگر مزدور کم تھے اور کارخانوں کو مزدوروں کی ایک بڑی تعداد درکار تھی۔ اس لیے انہوں نے خواتین کو کارخانوں کی طرف کھینچا اور ان کی طاقت اور توانائی سے استفادہ کیا۔ البتہ خواتین مزدوروں کو دوسروں کی بنسبت کم تنخواہ دی جاتی تھی۔ اس وقت اعلان کیا کہ عورت کو مالکیت کا حق حاصل ہے۔ 20ویں صدی کے اوائل میں یورپ نے خواتین کو حق مالکیت دیا۔ یہ ہے خواتین کے بارے میں مغرب کا افراطی، غلط اور ظالمانہ رویہ۔ جلتا ہوا مغربی معاشرہ اس قسم کے افراد کے مقابلے میں تفرید بھی موجود ہے۔ جب اس گھٹن کے ماحول میں خواتین کے حق میں اس قسم تو ظاہری سی بات ہے کہ جو خواتین ہیں وہ تفرید کا شکار ہوتی ہیں۔ لہٰذا ملاحظہ کریں کہ ان چند دہائیوں میں خود آزادی نسواں کے نام پر مغرب میں کئی قسم کی برائیاں، فحاشی، عریانی، بے حیائی نے جنم لیا ہے، اور یہ سب برائیاں بتدریج رواج پیدا کرتی ہیں کہ جن سے خود مغربی مفکرین بھی حیران اور پریشان ہیں۔ آج مغربی ممالک کے سنجیدہ، خردمند اور سینے میں دل اور تڑپ رکھنے والے افراد اس جنم لینے والی موجودہ صورتحال سے حیران و پریشان اور ناراض ہیں، لیکن وہ
اس سیلاب کا راستہ روکنے سے قاصر ہیں۔ انہوں نے خواتین کی خدمت کرنے کے نام پر ان کی زندگی پر ایک بہت کاری ضرب لگائی ہے۔ آخر کیوں؟ صرف اس لیے کہ مرد عورت کے درمیان تعلقات میں اس لابالی پن، برائیوں اور فحاشی و عریانی کو فروغ دیں۔ ہر قسم کے قید و شرط سے دور مرد و خواتین کی آزادی اور طرز معاشرت نے گھرانے کی بنیادوں کو تباہ اور برباد کر دیا ہے۔ وہ مرد کے جو معاشرے میں آزادانہ طور پر اپنی شہوت کی تشنگی کو بجھا سکے، اور وہ عورت کے جو سماج میں بغیر کسی مشکل اور اعتراض کے مردوں سے مختلف قسم کے روابط برقرار کر سکے، گھر کی چار دیواری میں یہ مرد نہ ایک اچھا شوہر ثابت ہوگا اور نہ ہی یہ ایک عورت ایک اچھی اور بہترین اور وفادار بیوی بن سکے گی۔ یہی وجہ ہے کہ وہاں گھرانے کی بنیادیں مکمل طور پر تباہ ہو گئی ہیں۔ موجودہ زمانے کی سب سے بڑی بلاؤں میں سے ایک بلا اور آفت گھرانے کے مسائل ہیں کہ جس نے مغربی ممالک کو اپنے پنجوں میں جکڑا ہوا ہے، انہیں ایک بدترین قسم کی نامطلوب حالت سے دوچار کر دیا ہے۔ لہٰذا ایسے ماحول اور معاشرے میں اگر کوئی خاندان اور گھرانے کے بارے میں نعرہ لگائے اور اپنی منصوبہ بندی کا اعلان کرے تو وہ اہل مغرب، خصوصاً مغربی خواتین کی نگاہوں میں وہ ایک مطلوب اور محبوب شخص ہے۔ لیکن کیوں؟ اس لیے کہ یہ لوگ مغربی معاشرے میں خاندان اور گھرانے کی بنیادوں کے تزلزل سے سخت نالاں اور پریشان ہے، اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ وہاں کے آئلی نظام نے وہ چیز کہ جو مرد و خواتین بالخصوص خواتین کے لیے امن و سکون کا ماحول فراہم کرتی ہے، اپنے ہاتھوں سے کھو دی ہے۔ بہت سے گھرانے اور خاندان تباہ اور برباد ہو گئے ہیں۔ بہت سی ایسی خواتین ہیں کہ جو زندگی کے آخری لمحات تک تنہا زندگی بسر کرتی ہیں۔ بہت سے مرد ایسے ہیں کہ جو اپنی پسند کے مطابق خواتین حاصل نہیں کر پاتے، اور بہت سی ایسی شادیاں ہیں کہ جو اپنے نئے سفر کے ابتدائی چند سالوں میں ہی جدائیوں اور طلاق کا شکار ہو جاتی ہیں۔ ہمارے ملک میں موجود خاندان اور گھرانے کی جڑیں اور محکم بنیادیں آج مغرب میں بہت کم مشاہدہ کی جاتی ہیں۔ مغربی معاشرے میں ایسے خاندان بہت کم ہیں کہ جہاں دادا دادی، نانا نانی، نواسے نواسیاں، پوتے پوتیاں، چچا زاد، بہن بھائی اور خاندان کے دیگر افراد ایک دوسرے سے واقف ہوں، ایک دوسرے کو پہچانتے ہوں اور آپس میں تعلقات رکھتے ہوں۔ وہاں ایسے خاندان بہت کمیاب ہیں، اور وہ ایک ایسا معاشرہ ہے کہ جہاں میاں بیوی بھی ایک گھر کے لیے لازمی اور ضروری پیار اور محبت سے آری ہیں۔ یہ وہ بلا ہے کہ جو غلط کاموں کو انجام دینے اور ایک طرف سے افراد اور دوسری طرف سے اس کے مقابل سر اٹھانے والی تفریق کے نتیجے میں اس معاشرے پر مسلط ہوئی ہے، اور اس کا سب سے زیادہ نقصان مغربی خواتین کو ہوا ہے۔ دوسری فصل ہے جاہلانہ تمدن اور ثقافت کے خطرات و نتائج۔ حقوق نسواں موجودہ دنیا کا ایک گھمبیر مسئلہ۔ حقوق نسواں کے بارے میں جو دنیا کا ابھی تک ایک حل نہ کیا جانے والا مسئلہ ہے، بہت زیادہ گفتگو کی گئی ہے اور کی جا رہی ہے۔ جب ہم اس دنیا کے انسانی نقشے اور مختلف انسانی معاشروں پر نظر ڈالتے ہیں، خواہ وہ ہمارے اپنے ملک کا اسلامی معاشرہ ہو یا دیگر اسلامی ممالک کا، یا حتیٰ غیر اسلامی معاشرے بھی کہ جن میں پیش رفت اور متمدن معاشرے بھی شامل ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان تمام معاشروں میں بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ حقوق نسواں کا مسئلہ ابھی تک حل نہیں ہوا۔ یہ سب انسانی مسائل کے بارے میں ہماری کج فکری اور غلط سوچ کی نشانی ہے، اور اس بات کی عکاسی کرتے ہیں کہ ہم ان تمام مسائل میں تنگ نظری کا شکار ہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ انسان اپنے تمام بلند و بانگ دعووں، مخلص اور ہمدرد افراد کی تمام تر جد و جہد اور حقوق نسواں اور خواتین کے مسائل کے بارے میں وسیع پیمانے پر ہونے والی ثقافتی سرگرمیوں اور فعالیت کے باوجود دو جنس یعنی مرد و عورت اور مسئلہ خواتین کی اسی کے ذیل میں مردوں کے مسائل کو ایک اور طرح سے بیان کیا جاتا ہے، اس کے بارے میں ایک سیدھے سادھے راستے اور صحیح روش کو ابھی تک وہ لوگ ڈھونڈنے سے قاصر ہیں۔ شاید کہ آپ خواتین کے درمیان بہت سے ایسی خواتین ہوں کہ جنہوں نے دنیا کی ہنرمند خواتین کے ہنری اور ادبی آثار کو دیکھا ہو یا پڑھا ہو کہ ان میں بعض آثار فارسی زبان میں ترجمہ ہو چکے ہیں اور بعض اپنی اصلی زبان میں موجود ہیں۔ یہ سب اسی مذکور بالا مسئلے کی عکاسی کرتے ہیں کہ خواتین کے مسائل اور اس کے ذیل میں ان دو جنس مرد و عورت کے مسئلے
اور بالخصوص انسانیت سے متعلق مسائل کو حل کرنے میں بشر ابھی تک عاجز اور ناتوان ہے۔ یہ عبارت دیگر زیادتی، کج فکری، فکری بدہضمی اور ان کے نتیجے میں ظلم و تعدی، تجاوز، روحی ناپختگی، خاندان اور گھرانوں سے متعلق مشکلات، ان دو جنس مرد و زن کے باہمی تعلقات میں اخلاط و زیادتی سے مربوط مسائل ابھی تک عالم بشریت کے حل نہ کیے جانے والے مسائل کا حصہ ہیں، یعنی مادی میدانوں میں ترقی، آسمانی وادیوں اور کہکشاؤں میں پیش قدمی اور سمندر کی گہرائیوں میں اتنی کفشیات کرنے، نفسیانی پیچیدگیوں اور الجھنوں کی گتھیوں کو سلجھانے اور اجتماعی اور اقتصادی مسائل میں اپنی تمام تر حیران کن پیش رفت کے باوجود یہ انسان ابھی تک اس ایک مسئلے میں زمین گیر اور ناتواں ہے۔ اگر میں ان تمام ناکامیوں اور انجام تک نہ پہنچنے والے امور کو فہرست وار بیان کروں تو اس کے لیے ایک بہت بڑا وقت درکار ہے کہ جس سے آپ بخوبی واقف ہیں۔ دنیا میں خاندانی بحران کی اصل وجہ۔ خاندانی مسائل کے جو آج دنیا کے بنیادی ترین مسائل میں شمار کیے جاتے ہیں، کہاں سے جنم لیتے ہیں؟ کیا یہ خواتین کے مسائل کا نتیجہ ہے یا پھر مرد و عورت کے باہمی رابطے کے نتیجے میں پیدا ہوتے ہیں؟ ایک خاندان اور گھرانہ کے جو دنیائے بشریت کا اساس ترین رکن ہے، آج دنیا میں اتنے بحران کا شکار کیوں ہے؟ یعنی اگر کوئی بقول معروف آج کے متمدن مغربی دنیا میں خاندان کی بنیادوں کو مستحکم بنانے کا خواہ ایک مختصر سا ہی منصوبہ کیوں نہ پیش کرے تو اس کا شاندار استقبال کیا جائے گا۔ مرد، خواتین اور بچے سب ہی اس کا پرتپاک استقبال کریں گے۔ اگر آپ دنیا میں خاندان کے مسئلے پر تحقیق کریں اور خاندان کے بارے میں موجود اس بحران کو اپنی توجہ اور کاوش کا مرکز قرار دیں تو آپ ملاحظہ کریں گے کہ اس بحران نے ان دو جنس یعنی مرد و عورت کے درمیان باہمی رابطے، تعلقات اور معاشرے سے مربوط حل نہ کیے جانے والے مسائل سے جنم لیا ہے، یا بتعبیر دیگر یہ نگاہ و زاویہ غلط ہے۔ اب ہم لوگ ہیں اور مقابل میں مرد حضرات کے خود ساختہ افکار و نظریات، تو جواب میں ہم یہی کہیں گے کہ خواتین کے مسئلے کو جس نگاہ اور زاویہ سے دیکھا جا رہا ہے وہ صحیح نہیں، اور یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ مردوں کے مسئلے کو اس زاویے سے دیکھنا بھی غیر معقول ہے، یا مجموعاً ان دونوں کی کیفیت و حالت کا اس نگاہ سے جائزہ لینا سراسر غلطی ہے۔ مرد اور عورت کی کثیر المقدار مشکلات کا علاج۔ اس مسئلے کی مشکلات زیادہ اور مسائل فراواں ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ ان سب کا علاج کیسے ممکن ہو؟ ان سب کا راہ حل یہ ہے کہ ہم خداوند عالم کے بنائے ہوئے راستے پر چلیں۔ دراصل مرد اور عورت کے مسائل کے حل کے لیے پیغام الہی میں بہت ہی اہم مطالب بیان کیے گئے ہیں، لہٰذا ہمیں دیکھنا چاہیے کہ پیغام الہی اس بارے میں کیا کہتا ہے۔ خداوند عالم کے پیغام وحی نے اس مسئلے میں صرف وعظ اور نصیحت کرنے پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ اس نے راہ حل کے لیے زندہ مثالیں اور عملی نمونے بھی پیش کیے ہیں۔ آپ ملاحظہ کیجئے کہ خداوند عالم جب تاریخ نبوت سے مومن انسان کے لیے مثال بیان کرنا چاہتا ہے تو قرآن میں یہ مثال بیان کرتا ہے، جیسا کہ ارشاد ہوتا ہے کہ اللہ نے اہل ایمان کے لیے زن فرعون کی مثال بیان فرمائی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اہل ایمان کی ایک کثیر تعداد موجود تھی کہ جنہوں نے ایمان کے حصول کے لیے بہت جد و جہد اور فداکاری کی، لیکن خداوند عالم نے ان سب کے بجائے زن فرعون کی مثال پیش کی ہے۔ آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا خداوند عالم خواتین کی طرفداری کرنا چاہتا ہے یا در پردہ حقیقت کچھ اور ہے؟ حقیقتاً مسئلہ یہ ہے کہ یہ عورت یعنی زن فرعون خدا کے پسندیدہ اعمال کی بجا آوری کے ذریعے ایسے مقام تک جا پہنچی تھی کہ فقط اس کی مثال ہی پیش کی جا سکتی ہے۔ یہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اور حضرت مریم سلام اللہ علیہا سے قبل کی بات ہے۔ فرعون کی بیوی نہ پیغمبر ہے اور نہ پیغمبر کی اولاد، نہ کسی نبی کی بیوی ہے اور نہ ہی کسی رسول کے خاندان سے اس کا تعلق ہے۔ ایک عورت کی روحانی اور معنوی تربیت اور رشد اسے اس مقام تک پہنچاتی ہے، البتہ اس کے مقابلے میں یعنی برائی میں بھی اتفاقاً یہی چیز ہے۔ یعنی خداوند متعال جب برے انسانوں کے لیے مثال بیان کرتا ہے
تو فرماتا ہے کہ اللہ نے اہل کفر کے لیے نوح اور لوط کی بیویوں کی مثال پیش کی ہے۔ یہاں بھی خدا نے دو عورتوں کی مثال پیش کی کہ جو برے انسانوں سے تعلق رکھتی ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کے زمانے میں کافروں کی ایک بہت بڑی تعداد موجود تھی۔ ان کا معاشرے برے افراد سے پر تھا، لیکن قرآن ان لوگوں کو بطور مثال پیش کرنے کے بجائے حضرت نوح اور حضرت لوط علیہ السلام کی زوجات کی مثال بیان کرتا ہے۔ اہل ایمان کے لیے زن فرعون کی مثال کے پیش کیے جانے کے ذریعے صنف نازک پر یہ خاص عنایت اور ایک عورت کے مختلف عظیم پہلوؤں اور مختلف ابعاد پر توجہ کی اصل وجہ کیا ہے؟ شاید یہ سب اس جہت سے ہو کہ قرآن یہ چاہتا ہے کہ اس زمانے کے لوگوں کے باطل اور غلط افکار اور نظریات کی جانب اشارہ کرے۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اس زمانہ جاہلیت کے باطل افکار و عقائد آج بھی باقی ہیں، خواہ وہ جزیرہ عرب کے لوگوں میں ہوں کہ جو اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، یا دنیا کی بڑی شہنشاہیت کے زمانے کے لوگ ہوں، مثلاً روم اور ایران۔ یورپ کی موجودہ تمدن کی بنیاد روم کی قدیمی تہذیب و ثقافت پر قائم ہے، یعنی یورپ اور مغرب اور اس کے ذیل میں امریکی تہذیب و ثقافت پر سر سے پیر تک جو چیز مسلط اور حاکم ہے وہ وہی اصول اور نکات ہیں کہ جو رومی شہنشاہیت کے زمانے میں موجود تھے، اور وہی اصول اور قوانین آج ان ممالک کی ثقافت اور تہذیب و تمدن کا معیار بنے ہوئے ہیں۔ اس زمانے میں بھی خواتین کا بہت زیادہ احترام کیا جاتا تھا، انہیں بلند مقام اور مرتبہ دیا جاتا تھا، مختلف قسم کے زیور آرائش و زینت سے انہیں مزین کیا جاتا تھا، مگر کس لیے؟ صرف اس لیے کہ مرد کی ایک خاکی و پست اور سب سے زیادہ مادی اور حیوانی و شہوتی خصلت کی سیرابی کا وسیلہ بن سکے۔ یہ ایک انسان اور صنف نازک کی کتنی بڑی تحقیر اور توہین ہے۔ ایرانی شہنشاہیت کے زمانے میں ایران بھی بالکل ایسا ہی تھا۔ ساسانی سلسلہ بادشاہیت کے حرم سراؤں کے قصے تو آپ نے سنے ہوں گے۔ حرم سرا کا مطلب آپ کو پتہ ہے؟ حرم سرا یعنی عورت کی اہانت و تذلیل کی جگہ۔ ایک مرد چونکہ قدرت کا حامل ہے، لہٰذا وہ خود کو یہ حق دیتا ہے کہ وہ 1000 عورتوں کو اپنے حرم سرا میں رکھے۔ اس زمانے کے بادشاہ کی رعایا کا ہر فرد بھی اگر قدرت و توانائی رکھتا تو وہ بھی اپنی حیثیت اور طاقت کے مطابق 1000، 500، 400 یا 200 عورتوں کو اپنے پاس رکھتا۔ یہ واقعات و حقائق عورت سے متعلق کون سے افکار و نظریات کی عکاسی کرتے ہیں؟ مغربی عورت کی حالت زار۔ ہمیں مغرب سے ابھی بہت کچھ طلب کرنا ہے کہ جس نے تاریخ کے مختلف ادوار سے لے کر آج تک اس صنف نازک کی اتنی تحقیر اور ذلیل کی ہے۔ آپ توجہ کیجئے کہ ابھی ماضی قریب تک یورپ اور مغربی ممالک میں خواتین کو اپنے مستقل اور جداگانہ مالی حقوق حاصل نہیں تھے۔ میں نے ایک دفعہ کافی تحقیق کے بعد اس بارے میں اعداد و شمار آج سے تقریباً 4 یا 5 سال قبل نماز جمعہ کے کسی خطبے میں ذکر کیے تھے۔ مثلاً 20ویں صدی کے اوائل تک ان تمام بلند و بانگ دعووں، مغرب میں روز بروز پھیلنے والی بے حیائی اور حد سے گزر جانے والے اور بے مہار جنسی اخلاط و بے راہ روی کے بعد بھی کہ جس کے بعد یہ لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ عورت کو اس طرح زیادہ احترام و بلند مقام دیا جاتا ہے، مغربی عورت کو یہ حق حاصل نہیں تھا کہ وہ اپنے ذاتی مال اور ثروت سے آزادانہ استفادہ کرے۔ وہ شوہر کے مقابلے میں اپنی ذاتی مال و دولت کی بھی مالک نہیں تھی، یعنی جو عورت بھی شادی کرتی تھی اس کی تمام جمع پونجی اور مال و دولت سب اس کے شوہر کی ملکیت میں چلا جاتا تھا، اور عورت کو اپنا ہی مال خرچ کرنے کا کوئی اختیار حاصل نہیں تھا، یہاں تک کہ 20ویں صدی کے اوائل میں خواتین کو نوکری اور ملازمت اور ملکیت کا حق دیا گیا۔ اہل مغرب نے اس مسئلے کو بھی کہ جو انسانی حقوق کے بنیادی اور ابتدائی ترین مسائل سے تعلق رکھتا ہے، عورت کی پہنچ سے دور رکھا، جبکہ اپنی تمام تر توجہ ان مسائل کی جانب رکھی کہ جو خواتین کے قیمتی اور حقوقاً قابل قدر مسائل کے مد مقابل ہیں کہ جن کی اسلام میں بہت تاکید کی گئی ہے۔ یہ جو حجاب اور پردے کے بارے میں ہمارے ہاں اتنی تاکید کی گئی ہے، اس کی وجہ بھی یہی ہے۔
حقوق نسواں کے بارے میں استکبار کی غلطی۔ جاہلیت سے مالا مال عالمی استکبار بہت بڑی غلطی میں ہے کہ جو یہ خیال کرتا ہے کہ ایک عورت کی قدر و قیمت بلند مقام اس میں ہے کہ وہ خود کو مردوں کے لیے زینت اور آرائش کرے تاکہ آوارہ لوگ اسے دیکھیں، اس سے ہر قسم کی لذت حاصل کریں اور اس کی تعریف کریں۔ مغرب کی انحطاط شدہ اور منحرف ثقافت کی جانب سے آزادی نسواں کے عنوان سے جو چیز سامنے آئی ہے اس کی بنیاد اس چیز پر قائم ہے کہ عورت کو مردوں کی حیوانی اور شہوتی نگاہوں کا مرکز بنائیں تاکہ وہ اس سے جنسی لذت حاصل کر سکے، اور عورت مردوں کی جنسی خواہشات کی تکمیل کے لیے ایک آلہ و وسیلہ بن جائے۔ کیا اسی کو آزادی نسواں کہا جاتا ہے؟ جو لوگ حقیقت سے جاہل اور غافل مغربی معاشرے اور گمراہ تہذیب اور تمدن میں اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ انسانی حقوق کے طرفدار ہیں، تو در حقیقت یہ لوگ عورت پر ظلم کرنے والوں کے زمرے میں شمار ہوتے ہیں۔ آپ عورت کو ایک بلند مرتبہ و مقام کے حامل انسان کی حیثیت سے دیکھیے تاکہ معلوم ہو کہ اس کا کمال، حق اور اس کی آزادی کیا ہے۔ آپ عورت کو عظیم انسانوں کے سائے میں پرورش پانے والے اور اصلاح معاشرے کے لیے ایک مفید عنصر کی حیثیت سے دیکھیے تاکہ یہ معلوم ہو کہ اس کا حق کیا ہے اور وہ کس قسم کی آزادی کی خواہاں ہے اور کون سی آزادی اس کی انسانی مقام و منصب سے میل کھاتی ہے۔ آپ عورت کو ایک گھرانے اور خاندان کی تشکیل دینے والے بنیادی عنصر کی حیثیت سے اپنی توجہ کا مرکز قرار دیں۔ درست ہے کہ ایک مکمل گھرانہ مرد اور عورت دونوں سے تشکیل پاتا ہے اور یہ دونوں موجود خاندان کی بنیادیں رکھنے اور اس کی بقا میں مؤثر ہیں، لیکن ایک گھرانے کی آسائش اور آرام و سکون عورت کی برکت اور صنف نازک کے نرم اور لطیف مزاج کی وجہ ہی سے قائم رہتا ہے۔ اس زاویے سے عورت کو دیکھیے تاکہ یہ مشخص ہو کہ وہ کس طرح کمال حاصل کر سکتی ہے اور اس کے حقوق کن امور سے وابستہ ہیں۔ جس دن سے اہل یورپ نے جدید ٹیکنالوجی کو حاصل کرنا شروع کیا، 19ویں صدی کے اوائل میں مغربی سرمایہ داروں نے جب بڑے بڑے کارخانے لگائے اور جب انہیں کم تنخواہ والے سستے مزدوروں کی ضرورت ہوئی تو انہوں نے آزادی نسواں کا راگ الاپنا شروع کیا تاکہ خواتین اپنے گھروں سے نکل کے کارخانوں کی طرف کھنچ کے آئیں، ایک سستے مزدور کی حیثیت سے اس کی طاقت سے فائدہ اٹھائیں، اپنی جیبوں کو پر کریں اور عورت کو اس کے بلند مقام اور مرتبے سے تنزل دیں۔ مغرب میں آج جو کچھ آزادی نسواں کے نام پر بیان کیا جا رہا ہے، اس کے پیچھے یہی داستان کار فرما ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مغربی ثقافت میں عورت پر جو ظلم و ستم ہوا ہے اور مغربی تمدن و ادب میں عورت کے متعلق جو غلط افکار اور نظریات رائج ہیں، ان کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی۔ مغربی عورت مرد کی نفسانی خواہشات کی تسکین کا وسیلہ۔ تاریخ میں سب جگہ عورت پر ظلم ہوا ہے، لیکن بڑے پیمانے پر ہونے والا یہ ظلم، مثلاً ماضی قریب میں ہونے والا ظلم، دراصل مغربی تمدن کا نتیجہ ہے۔ انہوں نے عورت کو مرد کی شہوت کی تکمیل کے لیے ایک وسیلے کی حیثیت سے متعارف کرایا ہے اور اسے آزادی نسواں کا نام دیا، حالانکہ یہ عورت سے جنسی لذت حاصل کرنے والے آوارہ اور ہر قید و شرط سے آزاد مردوں کی آزادی ہے، نہ کہ عورتوں کی۔ مغرب نے نہ صرف اقتصاد، صنعت اور اس جیسے دیگر شعبوں میں بلکہ ہنر اور ادب میں بھی عورت کو اپنی ہوس اور ظلم و ستم کا نشانہ بنایا ہے۔ آپ آج مغرب کی کہانیوں، ناولوں، مصوری، نقاشی، مختلف قسم کے ہنری کاموں کو ہی ملاحظہ کریں تو آپ مشاہدہ کریں گے کہ یہ لوگ عورت ذات کو کس نگاہ زاویے سے دیکھتے ہیں۔ کیا اس نظر اور زاویے میں عورت میں موجود قیمتی اقدار اور صفات ان پر توجہ دی جاتی ہے؟ کیا عورت سے متعلق یورپی اور مغربی طرز فکر میں عورت میں خداوند عالم کی طرف سے ودیعت کیے گئے وہ نرم و لطیف جذبات، احساسات، مہربانی اور محبت کی جس میں ماں کی ممتا ہے، پیار ہے، بچوں کی حفاظت و تربیت شامل ہے، توجہ دی جاتی ہے، یا اس کی شہوتی اور جنسی پہلو اور خود ان کی تعبیر اور اصطلاح کے مطابق عورت کے عشقی پہلو پر؟ ان کی یہ تعبیر سراسر غلط ہے، اس لیے کہ یہ شہوت پرستی ہے نہ کہ عشق۔ انہوں نے عورت کی اس طرح پرورش کی، یعنی جب بھی اور کوئی بھی چاہے اس کو استعمال کرے اور اسے ایک ایسا مزدور بنا دے کہ جو کم طلب اور ارزاں قیمت ہو۔ اسلام میں خواتین کی فعالیت اور ملازمت۔
اسلام ان تمام چیزوں کو اہمیت نہیں دیتا۔ اسلام خواتین کے کام اور ملازمت کرنے کا موافق ہے، بلکہ ان کی فعالیت اور ملازمت کو اس حد تک ان کی بنیادی اور سب سے اہم ترین ذمہ داری یعنی تربیت اولاد اور خاندان کی حفاظت سے متصادم نہ ہو، شاید لازم و ضروری بھی جانتا ہے۔ ایک ملک اپنی تعمیر و ترقی کے لیے مختلف شعبہ زندگی میں خواتین کی قدرت اور توانائی سے بے نیاز نہیں ہو سکتا، لیکن شرط یہ ہے کہ یہ کام اور فعالیت عورت کی معنوی اور انسانی کرامت و بزرگی اور قدر و قیمت سے منافات نہیں رکھتی ہو۔ مرد اس کی تذلیل و حقیر نہ کرے اور اسے اپنے سامنے تواضع اور جھکنے پر مجبور نہ کرے۔ تکبر تمام انسانوں کے لیے مذموم اور بدترین صفت ہے، سوائے خواتین کے، اور وہ بھی نامحرم مردوں کے مقابل۔ عورت کو نامحرم مرد کے سامنے متکبر ہونا چاہیے۔ عورت کو نامحرم مرد کے سامنے نرم اور ملائم لہجے میں بات نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ یہ عورت کی کرامت و بزرگی کی حفاظت کے لیے لازمی ہے۔ اسلام نے عورت کے لیے اسی چیز کو پسند کیا اور یہ ایک مسلمان عورت کے لیے مثالی نمونہ ہے۔ خواتین کو ہماری دعوت یہی وہ جگہ ہے کہ جہاں ہم بالکل درست دنیائے استکبار کے مد مقابل مدعی ہیں۔ ہمیں مختلف مبلغین مقررین کے سامنے بارہا مسئلہ خواتین کو ذکر کیا ہے کہ یہ ہم نہیں ہیں کہ جو خواتین اور دیگر مسائل کے بارے میں اپنے موقف کا دفاع کریں، بلکہ یہ مغرب کی منحرف ثقافت ہے کہ جو اپنا دفاع کرے۔ ہم خواتین کے بارے میں جو کچھ بھی بیان کرتے ہیں، حقیقت وہ چیز ہے کہ جس کا کوئی بھی با انصاف اور عقل مند انسان منکر نہیں ہو سکتا۔ یہ عورت کے لیے بہترین ہے۔ ہم خواتین کو صفت عصمت، حجاب، مرد و عورت کے درمیان ہر قسم کی قید و شرط سے آزاد، باہمی اختلاط و روابط سے دوری، اپنی انسانی کرامت و بزرگی کی حفاظت اور نامحرم مرد کے سامنے زینت و آرائش نہ کرنے کی تاکید، وہ عورت سے لذت حاصل نہ کرے، دعوت دیتے ہیں۔ کیا یہ باتیں بری ہیں؟ یہ ایک مسلمان عورت سمیت تمام عورتوں کے لیے کرامت اور بزرگی ہے۔ وہ افراد کہ جو خواتین کو اس بات کی ترغیب دیتے ہیں اور ہمتیں باندھتے ہیں کہ وہ اپنی طرح زینت و آرائش کریں، کوچہ و بازار کے مرد ان پر نگاہ ڈالیں، اپنی جنسی خواہشات کی سیرابی کے لیے حرام راستے سے اقدامات کریں، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ان خواتین کو چاہیے کہ اپنا دفاع کریں کہ مرد عورت کو اس حد تک پست کیوں کرے، اس کی اتنی تحقیر و تذلیل کرے۔ ایسے لوگوں کو جواب دینا چاہیے۔ ہماری اسلامی ثقافت ایسی ثقافت ہے کہ جسے مغرب کے عقل مند افراد اور مفکرین پسند کرتے ہیں، اور ان کا کردار ایسا ہی ہے۔ اس مغربی ثقافت میں صاحب عفت، متعین اور سنجیدہ خواتین بھی ہیں کہ جو اپنے لیے قدر اور قیمت کی قائل ہیں اور اس بات کے لیے قطعاً حاضر نہیں کہ خود کو اجنبی، آوارہ اور ہر قید و شرط سے آزاد مردوں کی جنسی خواہشات کی تسکین کا وسیلہ قرار دیں۔ مغرب کی منحرف شدہ ثقافت میں اس جیسی مثالیں فراواں ہیں۔ اس کتاب کا دوسرا باب ہے خواتین کے مسائل اور دریچہ۔ اسلام خواتین کے لیے ایک عظیم اور بلند مقام اور مرتبے کا قائل ہے اور انہیں مشخص شدہ حقوق اور عملی زندگی، خصوصاً خاندان کے قیام میں بنیادی کردار عطا کرتا ہے، اور اسی طرح ان کے اور مردوں کے درمیان فطری اور منطقی حدود کو معین کرتا ہے۔ خواتین کے لیے اسلام کی سب سے بڑی خدمت معاشرے کے اس اہم طبقے اور ان کے حقوق کی نسبت عمومی نظر اور زاویے کے اصلاح اور خواتین کو ایک جامع خاندانی نظام اور معاشرتی زندگی میں ایک اہم کردار دلانا ہے۔ اس سلسلے میں خاندانی نظام زندگی میں ان کے حقوق اور مقام اور مرتبے کو استحکام بخشنا، فضول خرچی، شاہانہ ٹھاٹ باٹ، تجمل پرستی، زینت و آرائش کو ظاہر نہ کرنا اور جنسی اور مادی امور میں سرگرمی کو ممنوع قرار دینا، اور خواتین کے رشد و معنوی ترقی اور بلند و بالا انسانی مقامات تک رسائی کے امکانات فراہم کرنا اسلام کی ہدایت اور منصوبہ بندی میں شامل ہیں۔ پہلی فصل ہے عورت عالم ہستی کا ایک اہم ترین عنصر۔ عورت عالم خلقت کے اہم ترین امور کی ذمہ دار۔ میری بہنوں، خواتین کا موضوع اور معاشرے کا اس سے برتاؤ اور رویہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جو ہمیشہ سے مختلف معاشروں اور مختلف تہذیب و تمدن میں زیر گفتگو رہا ہے۔ اس دنیا کے نصف آبادی ہمیشہ خواتین پر مشتمل رہی ہے۔ دنیا میں زندگی کا قیام جس تناسب سے مردوں سے وابستہ ہے، اسی طرح خواتین سے بھی مربوط ہے۔
خواتین نے عالم خلقت کے بڑے بڑے کاموں کو فطری طور پر اپنے ذمہ لیا ہوا ہے، اور تخلیق کی بنیادی کام مثلاً بچے کی پیدائش، تربیت اولاد خواتین کے ہاتھ میں ہے۔ پس خواتین کا مسئلہ بہت اہم مسئلہ ہے، اور مختلف معاشروں میں مختلف مفکرین، مختلف اقوام اور ملل کے اخلاق و عادات میں ہمیشہ سے موضوع بحث رہا ہے۔ اسلام نے ان اہم موضوعات میں سے ایک اہم موضوع کو منتخب کر کے اسے افراط و تفریط سے بچاتے ہوئے دنیا کے تمام لوگوں کو خبردار کیا ہے۔ خواتین مرد کے شانہ بشانہ بلکہ ان سے بھی آگے۔ اسلام نے ان مردوں کو کہ جو اپنی قدرت مند جسم یا مالی توانائی کی وجہ سے خواتین کو اپنا نوکر بناتے ہیں، خدمت لیتے ہیں، خواتین کو اذیت و آزار اور کبھی کبھی تحقیر کا نشانہ بناتے ہیں، مکمل طور پر خاموش کیا۔ خواتین کو ان کے حقیقی اور مناسب مقام تک پہنچایا ہے، بلکہ خواتین کو بعض جہات سے مردوں کے شانہ بشانہ بھی لا کے کھڑا کیا ہے، جیسا کہ قرآن بیان کر رہا ہے کہ مسلمان مرد اور مسلمان عورت، عابد مرد اور عابد عورت، اور نماز شب پڑھنے والا مرد اور نماز شب ادا کرنے والی عورت۔ پس اسلام نے انسانی درجات اور روحانی مقامات کو مرد اور عورت کے درمیان برابر برابر تقسیم کیا ہے، یعنی ان مقامات تک رسائی ان دونوں میں سے کسی ایک سے مخصوص نہیں ہے، بلکہ دونوں میں سے کوئی بھی یہ مقام حاصل کر سکتا ہے۔ اس زاویے سے مرد اور عورت ایک دوسرے کے مساوی اور برابر ہیں، اور جو بھی خدا کے لیے نیک عمل انجام دے گا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، قرآن میں ہے کہ ہم اسے حیات طیبہ عطا کریں گے۔ سورہ نحل آیت نمبر 97۔ اسلام نے کچھ مقامات پر عورت کو مرد پر ترجیح دی ہے، مثلاً جہاں مرد اور عورت ماں اور باپ کی صورت میں صاحب اولاد ہیں، ان کی یہ اولاد اگرچہ کہ دونوں کو مشترکہ اولاد ہے، لیکن اولاد کی اپنی ماں کے لیے خدمت اور ذمہ داری باپ کی بنسبت زیادہ اور لازمی ہے۔ اولاد پر ماں کا حق باپ کی بنسبت زیادہ ہے، اور ماں کی نسبت اولاد کا وظیفہ بھی سنگین ہے۔ خاندان میں عورت کا حق، اس سلسلے میں بہت سی روایات نقل کی گئی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے سوال کیا کہ میں کس سے نیکی کروں، تو آپ نے جواب میں فرمایا کہ اپنی ماں سے۔ آپ نے اس کے دوسرے سوال کے جواب میں بھی یہی فرمایا، اور تیسرے کے سوال کے جواب میں بھی یہی کہا، لیکن چوتھی مرتبہ جب یہی سوال کیا تو جواب میں کہا کہ اپنے باپ سے نیکی کرو۔ کتاب الکافی جلد نمبر 2، باب البریہ بالوالدین۔ پس خاندان کی چار دیواری میں عورت کا اولاد پر حق بہت سنگین ہے، البتہ اس وجہ سے نہیں کہ خداوند عالم یہ چاہتا ہے کہ ایک طبقے کو اکثریت پر ترجیح دے، بلکہ اس جہت سے کہ خواتین زیادہ زحمتیں برداشت کرتی ہیں۔ یہ بھی عدل الہی ہے کہ خواتین کی زحمتیں زیادہ ہیں تو ان کا حق بھی زیادہ ہے، اور خواتین زیادہ مشکلات کا سامنا کرتی ہیں، لہٰذا ان کی قدر و قیمت بھی زیادہ ہے۔ یہ سب عدالت الہی کی وجہ سے ہے۔ مالی مسائل میں مثلاً خاندان اور اس کی سرپرستی کا حق اور اس کے مقابل خاندان کو چلانے کی ذمہ داری میں اسلام روش ایک متوازن متعادل روش ہے۔ اسلامی قانون نے اس بارے میں اتنی سی بھی اجازت نہیں دی ہے کہ مرد یا عورت پر ذرہ برابر ظلم ہو۔ اسلام نے مرد عورت دونوں کا حق الگ الگ بیان کیا ہے۔ اس نے مرد کے پلڑے میں ایک وزن اور عورت کے پلڑے میں دوسرا وزن رکھا ہے۔ اگر ان موارد میں اہل فکر توجہ کریں تو وہ ان چیزوں کو ملاحظہ کریں گے کہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جنہیں کتابوں میں بھی لکھا گیا ہے۔ آج ہماری فاضل اور مفکر خواتین الحمدللہ کہ ان تمام مسائل کو دوسروں اور مردوں سے بہتر طور پر جانتی ہیں اور ان کی تبلیغ بھی کرتی ہیں۔ یہ تھا مرد اور عورت کے حقوق کا بیان۔ دوسری فصل ہے اسلام اور حجاب۔ مرد اور عورت کی درمیانی حد پر اسلام کی تاکید۔ یہاں ایک بنیادی نقطہ ہے کہ جس پر اسلام نے بہت زیادہ تاکید کی ہے، اور وہ یہ ہے کہ تاریخ میں مردوں کے مزاج عورتوں کی بنسبت سخت اور ان کے ارادے مشکلات کا مقابلہ کرنے کی وجہ سے قوی اور جسم مضبوط رہے ہیں۔ اسی وجہ سے انہوں نے اہم ترین کاموں اور مختلف قسم کی ذمہ داریوں کو اپنے ذمہ لیا ہوا تھا، اور یہی وہ چیز ہے کہ جس نے مردوں کے لیے اپنے جنسی مخالف سے اپنے فائدے کے لیے سوء استفادہ کرنے کے امکانات فراہم کیے۔ آپ دیکھیے کہ بادشاہوں، ثروت مند، صاحب مقاموں، صاحب قدرت افراد میں سے کون نہیں ہے کہ جس نے اپنے اپنے درباروں،
اپنے اپنے دائرہ کار میں اپنے مال و دولت اور مقام قدرت وغیرہ کے بلبوتے پہ صنف نازک سے سوء استفادہ، دست درازی اور بے آبروئی کے لیے اقدامات نہ کیے ہوں۔ یہ وہ مقام ہے کہ جہاں اسلام اپنی پوری قوت و قدرت کے ساتھ احکامات جاری کرتا ہے اور معاشرے میں مرد اور عورت کے درمیان حد اور فاصلے کو قرار دیتا ہے، ان کے درمیان تعلقات میں سختی اور پابندی کرتا ہے۔ اسلام کی روح سے کسی کو بھی یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اس حد کو پامال کرے، اس قانون کی بے احترامی کرے، کیونکہ اسلام نے خاندان اور گھرانے کو بہت زیادہ اہمیت دی ہے۔ گھر کے گلشن میں مرد و عورت کا باہمی رابط کسی اور قسم کا ہے اور معاشرے میں کسی اور قانون کے تابع۔ اگر معاشرے میں مرد و عورت کے درمیان حائل فاصلوں کے قانون کا خیال نہ رکھا جائے تو نتیجے میں خاندان اور گھرانہ خراب ہو جائے گا۔ گھرانے میں عورت پر اکثر اوقات اور مرد پر کبھی کبھار ممکن ہے ظلم ہو۔ اسلامی ثقافت مرد و عورت کے درمیان عدم اختلاط کی ثقافت ہے۔ ایسی زندگی خوشبختی سے آگے بڑھ سکتی ہے اور عقلی معیار و میزان کی رعایت کرتے ہوئے صحیح طریقے سے حرکت کر سکتی ہے۔ یہی وہ مقام ہے کہ جہاں اسلام نے سختی کی ہے۔ اسلام کی روح سے اگر معاشرے میں نامحرم مرد اور عورت کے درمیان فاصلے اور حد کو عبور کیا جائے، خواہ یہ خلاف ورزی مرد کی طرف سے ہو یا عورت کی طرف سے، تو اسلام نے اس معاملے میں سخت گیری سے کام لیا ہے۔ اسی نقطے کے بالکل مقابل وہ چیز ہے کہ جسے ہمیشہ دنیا کے شہوت پرستوں نے چاہا اور اس پر عمل کرتے رہے۔ صاحبان زر و زمین اور قدرت و طاقت رکھنے والے مرد، خواتین، ان کے ماتحت افراد اور ان افراد نے کہ جنہوں نے ان افراد کے ساتھ اور ان کے لیے زندگی بسر کی ہے، یہی چاہا کہ مرد و عورت کا درمیانی فاصلہ اور حجاب ختم ہو جائے۔ البتہ خود یہ امر معاشرتی زندگی اور معاشرتی اخلاق کے لیے بہت برا اور مضر ہے۔ یہ فکر و خیال اور عملی معاشرتی حیا و صفت کے لیے باعث زیاں اور گھر اور گھرانے کے لیے بہت نقصان دہ اور برا ہے، اور وہ یہ چیز ہے کہ جو خاندان اور گھرانے کی بنیادوں کو متزلزل کرتی ہے۔ حجاب اور پردے میں اسلام کی سنجیدگی۔ اسلام خاندان اور گھرانے کے لیے بہت زیادہ اہمیت کا قائل ہے۔ مسلمانوں سے مغرب کی تمام پروپیگنڈا مشینریوں کا اختلاف اور جھرا و بحث اسی مسئلے پر ہے۔ آپ دیکھیے کہ اہل مغرب حجاب اور پردے کے مسئلے پر کتنی حساسیت ظاہر کرتے ہیں۔ اگر یہ حجاب اسلامی جمہوریہ میں ہوا ہے، ان سے برا شمار کرتے ہیں۔ اگر عرب ممالک کی یونیورسٹیز، جامعات میں ہو کہ جہاں جوان لڑکیاں اپنی معرفت، آگاہی اور اپنی تمام میل و اختیار سے حجاب کا انتخاب کرتی ہیں تو اپنی حساسیت ظاہر کرتی ہیں۔ اگر سیاسی پارٹیوں اور جماعتوں میں حجاب ہو تو بھی ان کی بھویں چڑھ جاتی ہیں۔ حتیٰ اگر خود ان کے اسکولوں میں لڑکیاں باحجاب ہوں تو باوجود یہ کہ یہ لڑکیاں ان کے ملک کی باشندہ ہیں، لیکن پھر بھی یہ لوگ حجاب کی نسبت حساس ہو جاتے ہیں۔ پس اختلاف کی جڑ یہی ہے۔ البتہ خود یہ لوگ اپنی پروپیگنڈا مشینری کے ذریعے ہر وقت فریاد بلند کرتے رہتے ہیں کہ اسلام میں یا اسلامی جمہوریہ میں خواتین کے حقوق کو پامال کیا جا رہا ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ خود ان کو اس مسئلے کا یقین نہیں، اور وہ جانتے ہیں کہ اسلامی جمہوریہ ایران میں خواتین کے حقوق کمزور اور پامال ہونے کے بجائے ان کا بہت زیادہ خیال رکھا جاتا ہے۔ اسلامی انقلاب اور حقوق نسواں۔ اب آپ توجہ کیجئے کہ آج ایران کے اعلیٰ تعلیمی اداروں میں، جامعات میں خواتین طالبہ علم تحصیل علم میں مصروف لڑکیوں کی تعداد زیادہ ہے یا زمانہ طاغوت میں؟ تو آپ دیکھیں گے کہ تعداد آج زیادہ ہے۔ حصول تعلیم کے میدان میں اچھی پوزیشنز، اچھے نمبر لانے والی لڑکیوں کی تعداد آج زیادہ ہے۔ یا شاہی حکومت کے زمانے میں وہ خواتین کے جو ہسپتالوں، صحت کے مراکز، مختلف علمی اداروں میں کام اور تحقیق میں مصروف عمل ہیں، آج ان کی تعداد زیادہ ہے یا گزشتہ زمانے میں زیادہ تھی؟ وہ خواتین کے جو ملکی سیاست اور بین الاقوامی اداروں میں اپنی شجاعت اور دلیری کے ذریعے اپنی ملک اور قوم کی حقوق اور موقف کا دفاع کرتی ہیں، ان کی تعداد آج زیادہ ہے یا انقلاب سے قبل ان کی تعداد زیادہ تھی؟ آپ دیکھیں گے کہ ان کی تعداد آج پہلے کی نسبت زیادہ ہے۔ شاہی حکومت کے زمانے میں خواتین مختلف گروہوں کی شکل میں سیاحت اور سفر کے لیے جاتی تھیں، اور یہ سفر بہت اعلیٰ پیمانے پر ہوتے تھے، لیکن ہوس رانی، شہوت پرستی اور وضع قطع اور زینت و آرائش کو
دوسروں کو دکھانے کے لیے۔ لیکن آج کی مسلمان عورت بین الاقوامی اداروں، بین الاقوامی کانفرنس، علمی مراکز، جامعات میں علمی، سیاسی اور دیگر قسم کی فعالیت انجام دے رہی ہے، اور انہی چیزوں کی قدر و قیمت ہے۔ مغربی اور مغرب زدہ معاشرے میں خواتین کی صورتحال۔ طاغوتی ایام میں ہماری لڑکیوں کو آئیڈیل لڑکی اور بہترین مثال کے نام سے خاندان اور گھروں کی پاکیزہ اور پیار اور محبت سے لبریز ماحول سے باہر کھینچ کر برائیوں کی کیچڑ میں ڈال دیتے تھے، لیکن آج ایسی کوئی بات نہیں۔ حقوق نسواں کہاں ضائع ہوتے ہیں؟ جہاں خواتین سے تحصیل علم، مناسب ملازمت، ان کی فعالیت اور خواتین کی خدمت کرنے جیسے اہم امور کے دروازے خواتین پر بند کر دیے جائیں، جہاں انہیں تحقیر و تذلیل کا نشانہ بنایا جائے۔ جانیے امریکی معاشرے کو دیکھیے، مشاہدہ کریں کہ اس معاشرے میں عورت کی کتنی تحقیر کی جاتی ہے۔ گھر کی عورت شوہر کی طرف سے اہانت کا نشانہ بنتی ہے، اور ماں اپنے بچوں کی طرف سے تحقیر کا۔ ماں کے حقوق کہ جس طرح اسلامی مراکز اور معاشروں میں موجود ہیں، اس معاشرے میں ان کا تصور بھی ممکن نہیں۔ خواتین، معاشرہ اور حجاب۔ میں نے ایک بین الاقوامی فورم میں بہت ہی اہم اور معروف تقریر میں خاندان اور گھرانے سے متعلق گفتگو کی۔ بعد میں جو رپورٹ ہمیں ملی وہ اس بات کی عکاسی کر رہی تھی کہ اس ملک کے باشندوں نے میری تقریر کے اس حصے کو بہت توجہ سے سنا اور بہت زیادہ پسندیدگی کا اظہار کیا۔ وجہ یہ ہے کہ ان ممالک میں خاندان اور گھرانوں کی صورتحال بہت خراب ہو چکی ہے، اور وہاں کے معاشرتی نظام میں خواتین مختلف قسم کی ظلم کی چکی میں پس رہی ہیں، لیکن ہمارے ہاں مرد و عورت کے درمیان ایک حد اور فاصلہ موجود ہے۔ اس حد اور فاصلے کا مطلب یہ نہیں کہ مرد و عورت ایک جگہ علم حاصل نہیں کریں، یا ایک جگہ عبادت انجام نہیں دیں، ایک جگہ کاروبار اور تجارت نہ کریں۔ اس کی مثالیں ہمارے ہاں زیادہ موجود ہیں، بلکہ اس کے مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی معاشرتی زندگی میں اپنے اخلاق و کردار کے لیے اپنے درمیان حد اور فاصلے کو قرار دیں۔ یہ بہت اچھی چیز ہے۔ ہمارے معاشرے میں خواتین مردوں کے ساتھ معاشرتی تعلقات کے باوجود اپنے حجاب کی حفاظت کرتی ہیں۔ ہماری عوام نے حجاب کے لیے چادر کو منتخب کیا، البتہ ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ حجاب اور پردے کے لیے صرف چادر کو ہی ہونا چاہیے اور چادر کے علاوہ کوئی اور چیز ناقابل قبول نہیں۔ ہاں، ہم نے یہ کہا کہ چادر دوسری چیزوں سے زیادہ حجاب کے لیے موزوں اور بہترین ہے۔ ہماری خواتین اس بات کی خواہاں ہیں کہ وہ اپنے پردے کی حفاظت کریں، لہٰذا وہ چادر کو پسند کرتی ہیں۔ چادر ہماری خواتین کا قومی لباس ہے۔ چادر قبل اس کے کہ اسلامی حجاب ہو ایک ایرانی چادر ہے، ایک ایرانی حجاب ہے۔ چادر ہماری عوام کا منتخب کیا ہوا حجاب اور خواتین کا قومی لباس ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران میں خواتین کی ترقی۔ ہمارے معاشرے میں تعلیم یافتہ مسلمان اور با ایمان خواتین کی تعداد بہت زیادہ ہے، جو یا تحصیل علم میں مصروف ہیں یا ملکی جامعات میں اعلیٰ درجے کے علوم و فنون کو بڑے پیمانے پہ تدریس کر رہی ہیں۔ یہ بات ہمارے اسلامی نظام کے لیے باعث افتخار ہے، الحمدللہ، کہ ہمارے ہاں ایسی خواتین کی تعداد بہت زیادہ ہے کہ جو طب اور دیگر علوم میں ماہرانہ اور پیشہ ورانہ صلاحیتوں کی مالک ہیں، بلکہ ایسی بھی خواتین ہیں کہ جنہوں نے دینی علوم میں بہت ترقی کی ہے اور بہت بلند مراتب اور درجات عالیہ تک پہنچی ہیں۔ اصفہان میں ایک بہت ہی عظیم القدر خاتون گزری ہیں جن کا نام ہے اصفہانی بانو، کہ ان کے نام سے کہ جو مجتہدہ، عارف اور فقیہ تھیں۔ اس زمانے میں صرف وہ تنہا تھی، لیکن آج بہت سی ایسی جوان لڑکیاں ہیں کہ جو مستقبل قریب میں علمی، فلسفی اور فقہی اعلیٰ مقدمات تک رسائی حاصل کرنے والی ہیں، اور ایسی خواتین کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ یہ خواتین ہمارے اسلامی نظام کے لیے باعث افتخار ہیں۔ اسے کہتے ہیں پیش رفت زن اور خواتین کی ترقی۔ اکتوبر 1994 میں نرسوں کے ایک وفد سے خطاب کے دوران یہ باتیں کہی گئی تھیں۔ تیسری فصل ہے خواتین کے بارے میں اسلام کی نظر۔ خواتین کے بارے میں 3 قسم کی گفتگو اور ان کے اثرات۔ پہلا ہے خواتین کی تعریف اور ستائش کی گفتگو۔ پہلی قسم کی گفتگو انقلاب میں خواتین کے فعال کردار کی تمجید و ستائش کے بارے میں ہے۔ اسی طرح انقلاب کے بعد اور اسلامی تحریک کو
پروان چڑھانے میں خواتین کے مؤثر کردار کے بارے میں بھی ہے۔ اگر انقلاب سے قبل اور انقلاب کے زمانے میں خواتین اس مبارزے اور تحریک میں شرکت نہیں کرتیں تو یہ تحریک کبھی بھی کامیاب نہ ہوتی۔ یا موجودہ زمانے میں خواتین کے کردار کو بیان کرنا ہو تو ہم دیکھتے ہیں جیسے کہ ذمہ دار افراد ہمیں رپورٹ دیتے ہیں کہ جامعات میں خواتین کی تعداد زیادہ ہو گئی ہے، خواتین بڑی بڑی ذمہ داریوں کو قبول کر رہی ہیں یا وہ عوامی اجتماعات میں اس طرح شرکت کرتی ہیں۔ یہ گفتگو کا ایک ایسا سلسلہ ہے کہ جس پر بحث ہونی چاہیے اور ہو بھی رہی ہے، اور یہ بہتر بھی ہے۔ یہ بحث اور گفتگو نہ صرف یہ کہ ترغیب دینے والی ہے بلکہ حقائق کو روشن بھی کرتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ گفتگو اس میدان میں اسلامی جمہوریہ کے موقف کو سامنے لاتی ہے، لیکن خواتین کے مسائل کے مستقبل کے لیے بہت سود مند اور تاثیر گزار نہیں ہے۔ دوسرا ہے خواتین کے بارے میں اسلام کی نظر کی وضاحت۔ دوسری قسم کی بحث اور گفتگو خواتین کے بارے میں اسلام کی نظر کو بیان کرنے کے بارے میں ہے۔ ایک جگہ میں نے خواتین سے متعلق گفتگو کی۔ میری بحث کا خلاصہ یہ تھا کہ اسلام بنیادی طور پر خواتین کو کس نگاہ اور زاویے سے دیکھتا ہے۔ میں نے کہا تھا کہ عورت 3 مقامات پر اپنے وجود کو ثابت کر سکتی ہے، ان میں سے ایک انسانی کمال کا میدان ہے۔ اس بارے میں اسلام کی ایک نظر ہے۔ سورہ احزاب آیت نمبر 35 میں کہ مسلمان، مومن، صادق، صابر، خاشع، صدقہ دینے والے، روزے دار، شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے اور خدا کا کثرت سے ذکر کرنے والے مرد اور عورتیں۔ یہاں خدا نے مرد اور عورت کی 10 بنیادی صفات کو کسی بھی فرق اور تمیز کے بغیر دونوں کے لیے بیان کیا ہے۔ اس کے بعد خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے سورہ احزاب آیت نمبر 35 میں کہ اللہ نے ایسے مردوں اور خواتین کے لیے مغفرت اور اجر عظیم مہیا کیا ہے۔ لہٰذا اس میدان میں اسلام کی نظر کو معلوم کرنا اور اسے بیان کرنا چاہیے۔ دوسرا میدان کہ جس میں عورت اپنے وجود کو ثابت کر سکتی ہے وہ اجتماعی فعالیت کا میدان ہے، خواہ وہ سیاسی فعالیت ہو، اقتصادی یا اجتماعی یا کوئی اور غرض کہ عورت معاشرے میں وجود رکھتی ہے، لہٰذا اس میدان میں بھی اسلام کی نظر کی وضاحت کرنی چاہیے۔ خواتین کی فعالیت کا تیسرا میدان آئلی اور خاندانی نظام زندگی میں عورت کے میدان سے عبارت ہے، لہٰذا اس میں بھی اسلام کی نظر کو واضح کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے محققین اور مقربین ان تمام جہات میں اسلام کی نظر بیان کر رہے ہیں۔ ہم نے بھی کچھ مطالب کو ذکر کیا، دوسرے افراد بھی گفتگو کر رہے ہیں، یہ بہت اچھی بات ہے۔ ہماری نظر میں یہ بحث گفتگو بہت ہی مفید اور اچھی ہے۔ یہی وہ مقام ہے کہ جہاں اسلامی نظریات اور مغربی دعواؤں کے درمیان موازنہ ہونا چاہیے کہ دیکھیں کہ اسلام ان 3 میدانوں میں خواتین کے کردار و فعالیت کو کس طرح بیان کرتا ہے اور اہل مغرب اس بارے میں کیا کہتے ہیں، اور حق بھی یہی ہے۔ عدل و انصاف بھی اسی بات کی تائید کرتی ہے کہ ان تینوں میدانوں میں عورت اور معاشرے کے لیے اسلام کی نظر دنیا میں رائج تمام نظریات و گفتگو سے کئی مرتبہ بہتر، مفید، مضبوط اور مستحکم ہے۔ بس آپ توجہ کیجیے کہ دوسرے قسم کی گفتگو ان مطالب سے عبارت ہے کہ جہاں مختلف شعبوں میں اسلام کی نظر بیان کی جاتی ہے، اور یہ ایک اچھی بات ہے۔ ان تمام کاموں کو بھی انجام پانا چاہیے اور یہ بالکل بجا ہے۔ ممکن ہے اس جگہ مختلف ابہامات اور غیر واضح امور موجود ہوں، چنانچہ ضروری ہے کہ افراد بیٹھیں، بحث کریں اور اپنے نظریے کو بیان کریں۔ اس وقت اس گفتگو کو بآسانی اور بہترین طریقے سے زیر بحث لایا جا سکتا ہے کہ جو گزشتہ کچھ عرصے سے فقہی حوالوں سے ہمارے کانوں میں پہنچ رہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ کیا خواتین قاضی بن سکتی ہیں؟ کیا خواتین اجتماعی، معاشرتی اور سیاسی منصب کی حامل ہو سکتی ہیں؟ بہرحال جیم ہے کہ معاشرتی اور گھریلو زندگی میں خواتین کی مشکلات۔ تیسری قسم کی بحث اور گفتگو خواتین کی مشکلات کے بارے میں ہے کہ اس بندہ حقیر کی نظر میں اس مسئلے پر ہمیں اپنی فکر کو متمرکز کرنا چاہیے۔ چنانچہ اگر ہم نے اس مسئلے کا صحیح حل نہیں نکالا تو گزشتہ دونوں قسم کی گفتگو اور بحث خواتین کے مسائل کے حل کے سلسلے میں کسی بھی کام نہیں آئیں گے۔ دیکھنا چاہیے کہ عورت کو معاشرے میں کن مشکلات کا سامنا ہے، اس سے بھی اہم بات یہ کہ عورت اپنی آئلی اور گھریلو زندگی میں کن مشکلوں سے دوچار ہے۔ کون سی گفتگو اہم ہے؟ آپ خواتین کو کہ جو حقوق نسواں اور ان کے مسائل کے میدان میں سرگرم عمل ہیں،
اس بات پر ہرگز قانع نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی اس سلسلے میں یا ایک عورت کی فلاں عہدے کو لینے یا نہ لینے یا دیگر مسائل میں اسلام کی نظر کو بیان کرنے کے لیے کتاب لکھے۔ لہٰذا ان چیزوں پر چوتھی فصل ہے خواتین سے متعلق صحیح اور غلط نظریات کہ کیونکہ یہ نئی فصل ہے اس لیے انشاءاللہ کہ ہم اس کو اگلی آڈیو میں بیان کریں گے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ مواد پسند آیا ہوگا۔ یہاں پہ جو بھی پیغام، جو بھی سبق، جو بھی کتاب پڑھی جاتی ہے اس کا مقصد آپ کی زندگی میں ایک مثبت تبدیلی لانا ہے، لیکن آپ سے پہلے میری اپنی زندگی میں ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ بہترین مواد والی کتاب لے کر آؤں آپ کی روزمرہ کی زندگیوں میں جو تھوڑی سی روشنی اور آسانی آ سکے، اور میری بھی۔ اسی طرح اگر آپ کو آڈیو بکس پسند ہیں تو براہ کرم ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ علم اور اچھائی کا یہ سلسلہ مزید آگے پھیل سکے۔ اللہ ہمیں اپنی ہدایت دے اور ہم سب کی زندگیوں میں کامیابی اور سکون لے کر آئے۔ انشاءاللہ کہ اگلی آڈیو کے ساتھ دوبارہ پیش ہوں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔